السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایپیسوڈ چیپٹر نمبر 18 ہم نشیں۔ تم جو خود کو بے نام و نشان کہہ رہی ہو، یہی رہا تمہارا نشان، ایک فائل عباد نے ناشتہ بناتے زباریہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ زباریہ جو رات بھر عباد کے گھر نہ آنے سے پریشان تھی، عباد کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ آپ، یہ رہا تمہارا نشان۔ اسپاٹ لائٹنگ میں عباد نے فائل زباریہ کے آگے کی، جس کو زباریہ دیکھ کر اندیکھا کر گئی۔ کل رات سے عباد کی فکر میں گھلتی زباریہ عباد کو صحیح سلامت دیکھتی بولی، میں نے ناشتہ بنایا ہے، وہ کر لیں آپ۔ آملیٹ ڈش میں رکھتی زباریہ نے بولا، جس پر عباد فائل کو کچن کاؤنٹر پر پٹکتا غصے سے باہر چلا گیا۔ زباریہ نے بنا فائل پر توجہ دیے ناشتہ مکمل کر کے ٹیبل پر لگاتی عباد کا انتظار کرنے لگی، جو 10 منٹ بعد نکسک سے تیار ہوتا اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں لیے ناک کے سیدھ میں چلتا باہر جانے لگا۔ عباد، زباریہ نے پکارا، جس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ عباد کے قدم رکے مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نہیں چاہتا تھا کہ کمزور پڑے۔ ناشتہ تو کر لیں۔ عباد کو رکتے دیکھ کر زباریہ کہہ اٹھی، بھوک نہیں ہے، وہ فائل پڑھ لینا، کہتا ہے عباد چلا گیا، جبکہ زباریہ تہی دامن کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں سے برسات شروع ہوئی تو ان کو صاف کرتی کاؤنٹر سے فائل کانپتے ہوئے اٹھا گئی۔ میرا امتحان کم کر دیں اللہ جی، مجھے آزمائش میں مت ڈالنا، بھرائی آواز میں کہتے زباریہ نے فائل اوپن کی، جس کے فرنٹ پیج پر بولڈ لیٹرز میں جمال بیگ لکھا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماضی، جمال بیگ اپنی جوانی کا ایک عیاش انسان، جس نے دولت کی آڑ میں بہت سوں کو دکھ دیا، بہت سوں کو زد و کوب کیا اور معصوم لوگوں کو رنج دیا۔ ایسے میں ایک دن نشے کی حالت میں کار چلاتے ہوئے جمال بیگ نے روڈ کراس کرتے ایک بوڑھے شخص کو ٹکر ماری، جو اچھل کر دور جا گرا اور موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کی 18 سالہ بیٹی، جو بخار میں تپ رہی تھی، اس صدمے کو برداشت کرتی روڈ پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ وہاں کھڑے پولیس سارجنٹ نے جمال بیگ کی کار رکوائی تو نشے میں ڈولتا جمال بیگ کار سے باہر نکلا۔ عینی شاہدین کی گواہی پر جمال بیگ کو پولیس حراست میں لیا گیا، جو سر درد سے پکڑے پولیس کی وین میں سوار ہوتا پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ جمال، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اختر بیگ، جمال بیگ کے باپ، نے پولیس اسٹیشن میں آئی جی آفس میں آتے جمال سے پوچھا، جبکہ ان کا وکیل کاغذی کارروائی کرنے لگا۔ ڈیڈ، پتہ نہیں کیسے ہوا، سب ہو گیا، نشے میں دھت جمال بیگ نے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم آج رات کی فلائٹ سے تم ترکی جا رہے ہو، اپنی خالہ کے گھر، درستی سے جمال کو ٹوکتے ہوئے اختر بیگ نے کہا۔ تب حوالدار نے اندر آتے ایک رجسٹر جمال بیگ کے سامنے کیا، جس پر جھولتے ہوئے جمال نے دستخط کیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اختر بیگ صاحب، ذرا بات سنیں میری۔ آئی جی نے آفس سے باہر آتے اختر بیگ کو پکارا، چونکہ وہ لاہور کے MNA تھے، جس کا احترام اختر بیگ کے کرپٹ ہونے کے باوجود بھی آئی جی پر لازم تھا۔ اب کیا بات ہے آئی جی؟ چڑھتے ہوئے اختر بیگ نے بولا، جس پر آئی جی کو غصہ تو بہت آیا مگر ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بیٹھنے کو کہا، جبکہ جمال وکیل کی ہمراہی میں کار تک چلا گیا تھا۔ اختر بیگ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جمال بیگ نے جس بوڑھے شخص کو کار سے ٹکر ماری ہے، وہ مر چکا ہے، جس کی تدفین سرکاری کھاتے میں ہو چکی ہے۔ مگر، آئی جی کہہ کر رکا۔ مگر کیا آئی جی؟ اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے اختر بیگ نے پوچھا۔ مگر یہ کہ اس بوڑھے شخص کی ایک جوان بیٹی ہے جو بیمار ہے، اگر آپ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں، کسی دارالامان میں بھیج تو دوں، لیکن وہاں کے حالات۔ آئی جی ہچکچایا۔ جب وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے تو گلستان جوہر والے گھر میں چھوڑ جانا، وہاں محفوظ رہے گی وہ، کہتا اختر بیگ چلا گیا۔ پیچھے آئی جی نے شکر ادا کیا کہ اس بچی کو کوئی سرپرست ملے گا، مگر آئی جی بھول گیا تھا یہاں کا قانون اندھا ہے، جس میں شیر نہیں جانور رہتے ہیں، وہ بھی بھوکے جانور، جو نوچنے کو تیار ہیں ہر پل بنت حوا کو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ 18 سالہ بچی، جو کہ سانولی تھی مگر اس کے نقوش پیارے تھے، ڈرتی ہوئی بول اٹھی، جس نے 2 دن پہلے اپنے باپ کو روڈ پر مرتے دیکھا تھا۔ ماہنور، اب سے تم گلستان جوہر کے گھر میں کام کرو گی، جہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آئی جی نے رسانیت سے ماہنور کو بتایا، جس پر ماہنور سر ہلاتی جیپ میں بیٹھ گئی۔ اب سے اس گھر میں تم رہو گی۔ 4 کنال کی بنی کوٹھی کے باہر جیپ روکتے ہوئے آئی جی نے کہا، جس پر ماہنور سر ہلاتی اپنا ایک جوڑا لیے اندر چلی گئی، جہاں پر ملازموں کی ہیڈ زکیہ نے ماہنور کو رہنے کی جگہ اور کوٹھی کی صفائی کی ذمہ داری دی۔ اپنے باپ کی موت پر فاتحہ پڑھتی ماہنور پیٹ کی خاطر اس کوٹھی کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ 2 سال کیسے گزرے معلوم نہیں۔ جمال بیگ اپنی بیوی جمائمہ بیگ کے ساتھ 2 سال بعد پاکستان واپس آیا۔ تب جمائمہ کی گود میں 1 سال کی اسرا جمال تھی، جو اپنی موٹی آنکھوں سے پٹر پٹر ادھر ادھر دیکھتی جمائمہ کو نہال کرتی تھی۔ جمال، کدھر جا رہے ہو؟ رات کے 10 بجے جمال کو تیار ہو کر باہر جاتا دیکھ کر جمائمہ نے پوچھا۔
2 سال کے بعد دوستوں سے ملا ہوں تو انہوں نے گلستان جوہر میں پارٹی رکھی ہے، وہیں جا رہا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ زیادہ مت پینا آپ، ہوش کھو دیتی ہوں اپنے پھر، جمائمہ نے کہا اور اسرا کو بیبی کاٹ میں لٹا کر خود بھی لیٹ گئی۔ ہوش تمہیں دے کر کھوتا ہوں جمائمہ، موڈ میں آتا جمال بیگ نے کہا۔ اچھا بس اب جائیں، مجھے سونا ہے، جمال بیگ کے موڈ کو غارت کرتے ہوئے جمائمہ نے کہا، جس پر ضبط کرتا جمال بیگ کمرے سے چلا گیا۔ جمائمہ اور جمال بیگ کا رشتہ سیاسی رشتہ تھا جو مفادات کی نظر رہا۔ جب جمائمہ ماں بننے والی ہوئی، جس کے چند عرصے بعد جمائمہ کو اندازہ ہوا کہ جمال بیگ انسان ایک بھوکا جانور ہے جس کو ہر روز کھانے میں نت نئی شے چاہیے۔ جمال کی اس عادت سے جمائمہ نالاں تھی، جس نے بہت کوشش کی کہ جمال سنبھل جائے، مگر پھر جمال بیگ کو سدھارنے کے بجائے جمائمہ نے اپنی توجہ گھر سے باہر پارٹیوں میں ڈھونڈ لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یار جو مزہ آسماں جہاں کا تھا وہ ان میں نہیں، جمال بیگ کے ایک دوست نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، جو ابھی کمرے سے نکلتا ہال میں آیا جہاں شراب کے ساتھ شباب کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تمام ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں تھے۔ ہاں یار ویسے اب مزے وہ کہاں، حسرت زدہ لہجے میں دوسرے دوست نے کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا آسماں کو؟ جمال بیگ نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تب ایک دوست نے شراب کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، ہونا کیا ہے، سالی ایک بچے کی ماں بن چکی ہے۔ اوف چلو تم جو اندر ہے اس کا مزہ لے لو، جمال نے کہا اور شراب پینے لگا۔ تو نہیں جائے گا اندر؟ کمال ہے، پہلے دوست نے کہا جو کمرے سے نکل کر آیا تھا۔ جمال بیگ کسی کا تھوکا نہیں چاڑتا، تم لوگ ہی مزے لو، میں اوپر جا رہا ہوں، مغرورانہ انداز میں کہتا جمال بیگ اوپر چلا گیا۔ سب دوستوں نے جمال بیگ کو جاتا دے کر ایک دوسرے کو دیکھا تو ہنس دیے۔ مانور جو آج مالکوں کے آنے کی وجہ سے اوپر والا پورشن صاف کر رہی تھی، وقت کے گزرنے کا اندازہ نہ ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب نیچے سے گانوں کی آواز آئی، مگر نیچے جا نہیں سکتی تھی تو اوپر ہی ایک کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ گھنٹے 2 بعد کسی نے دروازہ کھولا، تب مانور فوراً سے کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو؟ شراب کے نشے میں دھت آواز میں لڑکھڑاہٹ لیے جمال بیگ نے مانور سے پوچھا، جو جمال بیگ کو دیکھ کر صدمے میں تھی کہ اس کے باپ کا قاتل اور یہاں بولتی کیوں نہیں؟ جمال بیگ کی آواز سے مانور ہوش میں آتی کمرے سے نکلنے لگی تو دروازے کے ساتھ کھڑے جمال بیگ کو دیکھتی رکی، جبکہ مانور کے سامنے آنے پر جمال بیگ کی آنکھوں میں خمار اترا، جس کو محسوس کرتی مانور دوپٹہ اپنے گرد ٹھیک کر گئی۔ جانے دیں، چلی جانا بس تھوڑی دیر بعد، کمرے کے دروازے کو کنڈی لگاتے جمال بیگ نے کہا، جس سے مانور گھبراتی چیخی، مگر اس کی آواز نیچے چلتی میوزک میں دب گئی۔ پھر اس رات مانور اس انسان کے ہاتھوں رسوا ہوئی جس نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ جمال بیگ اپنی من مرضی کرتا سو گیا، جبکہ پورے کمرے میں مانور کی گھٹی گھٹی سسکیاں صبح تک گونجتی رہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ، میری بد دعا ہے تمہیں جمال بیگ، تم نے مجھ سے میرے باپ اور میری عزت چھینی ہے نا، کوئی تمہاری عزت کو بھی تار تار کرے، تمہیں اولاد کا سکھ کبھی نہ ملے، اس دنیا میں بھی تم جہنم میں چلو گے اور آخرت میں بھی۔ اس رب سے دعا مانگی ہے جمال بیگ، خدائی فرعون بن کر، تمہیں کیا لگتا ہے تم جیت گئے؟ بھول ہے تمہاری، مکافات عمل شروع ہوگا، تم دیکھنا۔ حویلی میں اونچا اونچا چیختی ماہنور اپنے حواس میں نہ تھی، جس کی آہو پکار سنتا گارڈ بھاگتا اندر آیا۔ ماہنور کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس ننھے وجود کو اذیت دیتی ہو جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا؟ چاچا یہ بھی تو جانے کہ کس کا گناہ ہے، کہ ساری زندگی پاکیزگی کا سبق سیکھا اور میری گود میں ناجائز اور حرام آیا۔ 9 ماہ میں لگی ماہنور کانپتی ہوئی بولی، جس کو اس کے بچے کے ساتھ ساتھ اس حویلی سے نفرت تھی۔ جمال بیگ جو اس دن صبح کا گیا، 9 ماہ گزرنے کے بعد واپس نہ لوٹا، تب سے ماہنور انگاروں پر جل رہی تھی۔ دل ہی دل میں جمال بیگ کو مارنے کا ارادہ کرتی ماہنور اپنے اندر پلنے والی جان سے بے خبر رہی۔ جب ماہنور کو معلوم ہوا تو آئے دن یہ حویلی ماہنور کی بد دعا سنتی، جہاں کے چرند پرند ماہنور کے ساتھ ماتم میں تھے۔ چل اٹھ جا، اندر جا اپنے کمرے میں، زکیہ او زکیہ لے کر جا اس کو اس کے کوارٹر میں، گارڈ کہتا باہر چلا گیا، جبکہ حویلی کی ہیڈ زکیہ ماہنور کی حالت پر آپ دیدہ ہوتی اس کو سہارا دیتی کوارٹر میں لے آئی۔ زکیہ باجی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس بدبخت کو اس کے باپ کے حوالے کر دینا، پھر وہ جانے یا اس بدبخت کا نصیب، ماہنور نے کہا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بڑے صاحب نے کہا تھا تم اور تمہارا بچہ اسی گھر میں رہے گا، چھوٹے صاحب کے آتے ہی وہ انصاف کریں گے، زکیہ نے رسانیت سے کہا۔ کیسے انصاف زکیہ باجی؟ جو میرے باپ کا قاتل کو سزا نہ دے سکا وہ میرے مجرم کو کیا سزا دے گا؟ اور سچ تو یہی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، بس تسلی دینا چاہتے ہیں بڑے صاحب جی۔ نہیں چاہیے کسی کی تسلی مجھے، پسینے پسینے ہوئی ماہنور بولی۔ ماہنور حوصلہ رکھ۔ کہاں سے لاؤں؟ ماہنور کہتے ساتھ ہی چیخ اٹھی، جسم میں اٹھتے درد کو محسوس کرتی ماہنور نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جس پر زکیہ بوکھلاتی باہر کو بھاگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ آنن فانن ماہنور کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ماہنور بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں دم توڑ گئی۔
جبکہ ڈاکٹرز نے کوشش کر کے بچی کو بچا لیا، جس کو ذکیہ نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے لیا اور اختر بیگ کو ماہنور کے انتقال کی خبر کے ساتھ ساتھ بچی کی پیدائش کی خبر دیتی فون رکھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تف ہے تم پہ جمال بیگ۔ فون رکھ کر اختر بیگ لاؤنج میں اونچا بولے، جس سے کل ہی ترکی سے واپس آیا جمال بیگ چونکا۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ بیزار لہجے میں جمال نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ مبارک ہو، تم باپ بن گئے ہو۔ اس عورت کے بطن سے اولاد ہوئی جس کے باپ کو تم نے روڈ پر مارا، جس پر پردہ ڈالنے کو میں نے تمہیں ترکی بھیجا اور وہاں تم گل کھلائے اور آتے ساتھ ہی اس لڑکی کی عزت تار تار کر دی، اور آج وہ لڑکی تمہاری اولاد پیدا کرتی مر گئی۔ اختر بیگ بولا نہیں دھاڑا تھا، جس کی گونج سے ان کا ولا سہم گیا۔ اپنے ڈیڈ کے منہ سے سب سنتا جمال اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر نہیں پکڑو، جاؤ اس لڑکی کی تدفین کرواؤ اور اس بچی کو پورے اعزاز کے ساتھ یہاں لاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اختر بیگ کی بات پر جمال اٹھتا باہر چلا گیا، جس پر اختر بیگ نے سر جھٹکا۔ ایک اکلوتی اولاد، جس کو دی گئی بیجا آزادی، آج اختر بیگ کو زمانے میں رسوا کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں، بیجا ضد اولاد کی دی جانے والی آزادی اور دولت کی فراوانی انسان کا غرور چھین لیتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلام چھوٹے صاحب جی۔ ہسپتال میں جمال بیگ کو دیکھ کر ذکیہ نے گود میں لیے بچی کو پچکارتے ہوئے سلام کیا۔ کدھر ہے وہ؟ گائنی وارڈ میں دیکھتے ہوئے جمال بیگ نے پوچھا۔ صاحب جی، ماہنور مر گئی، کہتے ساتھ ذکیہ رونے لگی، جبکہ جمال کو آج اس کا نام معلوم ہوا۔ کدھر ہے وہ؟ مطلب کہ سرد خانے میں ہے؟ جی چھوٹے صاحب جی، اپنے آنسو صاف کرتی ذکیہ نے کہا۔ تب وہ نومولود بچی رونے لگی، جس کو ذکیہ چپ کروانے لگی، جس سے بیزار ہوتے جمال بیگ کی نظر روتی ہوئی آسماں جہاں پر پڑی جو رو رہی تھی۔ جمال بیگ کے قدم آسماں کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا آسماں؟ آسماں رو کیوں رہی ہو؟ جمال بیگ کی آواز سنتی آسماں چپ ہوئی۔ اتنے سالوں کے بعد جمال بیگ کو دیکھ کر آسماں کو معظم کے آگے فکر ہوئی۔ کچھ نہیں، آسماں جہاں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور معظم کے ساتھ جانے لگی۔ تب جمال بیگ بولا، اگر کوئی دکھ ہے تو بتاؤ، شاید میں دعویٰ کر دوں تمہارا، آخر کو پرانا آشنا ہوں تمہارا۔ جمال کی بات پر معظم چونکا۔ کیا دے سکتے ہو تم مجھے؟ ہاں، اولاد مری ہے میری، گود اجڑی ہے میری، دے سکتے ہو اولاد مجھے؟ آسماں چینکی، جس پر جمال بیگ کے دماغ نے کام کیا۔ دے سکتا ہوں اگر تم ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو تو، عام سے لہجے میں جمال نے کہا۔ بولو، معظم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آسماں نے کہا، جس پر معظم چونکا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے میری، ماں مر گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ بے تاثر آسماں بولی، اگر تم چاہو تو اس بچی کو لے جاؤ، میں اپنا ناطہ اس بچی سے ختم کرتا ہوں۔ ترکی میں میری فیملی ہے، مجھے اس بچی کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں اس کو یتیم خانے لے جانے والا تھا۔ اب تو بتا۔ جمال بیگ کی بات سن کر آسماں سوچ میں پڑ گئی کہ خالی گود لے کر جانے سے اچھا ہے بیٹی کی صورت بھری گود لے کر جاؤں، ورنہ اماں کی باتیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ آسماں کی بات پر معظم کچھ بولتا کہ آسماں روتی ہوئی بولی، دیکھو معظم، اللہ نے میری خالی گود بھر دی ہے، جس پر معظم پسیج گیا۔ آسماں کے آنسو معظم کو کمزور کر گئے، تبھی سر ہلاتے آسماں کا ہاتھ تھپ تھپا گیا۔ جمال نے سرد آہ خارج کی، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، میں ابھی آیا، کہہ کر جمال ذکیہ کے پاس چلا گیا، جس سے وہ نومولود بچی کو لیتا آسماں کے پاس دوبارہ آیا۔ ذکیہ کچھ بول نہ سکی، نوکرانی جو تھی۔ جب جمال نے وہ بچی آسماں کی گود میں رکھی، ذکیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آسماں اور معظم اس بچی کو اپنی بیٹی بنائے، زباریہ احمد کی پہچان دیتے زلیخا منزل لے آئے۔ زندگی کا یہ باب ختم ہوا تو دوسرا باب شروع ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حال ایرا کو پاس کرنے کے لیے جب ایان نے نیند میں بیڈ پر ہاتھ رکھا تو خالی بیڈ ہونے پر بھگ سے ایان کی نیند اڑی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 7 بجا رہی تھی، پھر فریش ہوتا باہر آیا۔ نظریں ایرا کو ہی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ تو کل سے رات سے اپنا دامن بچا رہی تھی، نہ کچھ کہہ رہی تھی اور نہ کچھ بول رہی تھی۔ کچن میں کام کرتی مسز چارلی سے ایان نے پوچھا، مسز چارلی، ڈیڈ یو سی ایرا؟ گڈ مارننگ سر، شی واز سیئنگ دیٹ شی ہیز اے ایکسٹرا کلاس، دیٹس وائی شی از گوئنگ ٹو یونیورسٹی۔ اوکے۔ بنا ایان کو بتائے ایرا کا جانا ایان کو حیران کر گیا۔ جو باتیں وہ ایرا سے کرنا چاہتا تھا ایرا سننے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی ایک فیصلہ کرتے ہوئے ایان تیار ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد گرے چیک پینٹ کوٹ میں نیوی بلو ہائی نیک پہنے اور گلے میں مفلر لیے ایان ہال میں آیا۔ سر، بریک فاسٹ از ریڈی۔ نو نیڈ مسز چارلی، یو کین اسٹور آل آف دیم، آئی ایم لیونگ۔ چوز پی کر ایان نے کہا، جس پر مسز چارلی نے سر ہلایا اور ایان گھر سے باہر آیا، جہاں دسمبر کی ٹھنڈ اپنے جوبن پر تھی۔ کار کو یونیورسٹی کی پارکنگ میں پارک کر کے ایان واک کرتا سیدھا ڈین کے کمرے میں گیا۔ 15 منٹ بعد مسکراتے ہوئے ایان باہر آیا اور اپنے آفس چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پروفیسر ایڈم کی کلاس لیتے ہوئے ایرا پوری توجہ سے فیبرک میں رنگ بھر رہی تھی کہ ڈین روم میں آئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مختصر تعارف کے بعد ڈین نے کہا،
Today I have shortlisted some students whom training is going to be started in different fabric centers. Check your name and take a ride to that center. This week all of them will spend their time in seeking fabric design in selective centers, and 50 marks will be given at the end of the week, which will be included in your final. So best of luck and thank you. डीन एक पेपर प्रोफेसर एडम को देकर चला गया, जिसने उस पेपर को रूम के नोटिस बोर्ड पर लगाया, फिर अपना सामान लेता चला गया। सब ने अपना अपना फैब्रिक सेंटर देखा। आखिर में एरा ने अपना सेंटर देखा तो चुप हुई। यू आर लकी गाय बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क विद अयान्स, एरा की क्लास फेलो ने कहा, जिस पर एरा मुस्कुरा भी ना सकी। तब डीन की तरफ से आए लेटर्स लेती एरा डिपार्टमेंट से बाहर आई। या अल्लाह, और कितनी आजमाइश लिखी है आपने मेरे लिए। आसमान की तरफ देखती एरा ने दिल ही दिल में कहा, और सर्द आप भर्ती यूनिवर्सिटी से निकली। अयान फैशन हाउस आई। हेलो एरा मैम, कैसी हो तुम। एरा अभी रिसेप्शन पर आई थी कि जेनिफ़र की आवाज़ सुनकर पलटी। मैं ठीक हूँ जेनिफ़र, आप कैसी हो। खुश दिली से एरा ने पूछा, जिससे जेनिफ़र आगे होती एरा के गले लगती उसके गाल चूम गई, जिससे एरा चींप गई। मैं बहुत अच्छी हूँ, और बॉस कब से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। एरा से अलग होती जेनिफ़र ने कहा। क्या मुझे आने में देर हो गई जेनिफ़र। तशवीश ज़दा लहजे में एरा ने पूछा। इतनी देर नहीं हुई, आओ इस तरफ। जेनिफ़र कहती एरा को लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। ये रही तुम्हारी मंजिल, जाओ। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलते हुए जेनिफ़र ने कहा, आप भी चलो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में मीटिंग है। सहूलत से जेनिफ़र ने इनकार किया, जिस पर एरा ने लब काटते हुए सर हिला दिया। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। जेनिफ़र के जाने के बाद एरा कॉन्फ्रेंस रूम में आई, जहाँ पर अंधेरे ने एरा का इस्तकबाल किया। इससे पहले कि एरा घबरा कर मुड़ती, लाइट्स ऑन हुई। एरा ने चौंक कर पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल को देखा, जहाँ पर सिवाय एरा के कोई नहीं था। सेंट्रल टेबल की गिर्द 40 कुर्सियाँ लगी हुई थीं, जो कि डार्क ग्रे कलर में थी, जबकि पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को लाइट ग्रे कलर के साथ सजाया गया था। एक वॉल पर 7 रंग की रेनबो बनी हुई थी, जिसके पीछे बना सूरज अपनी ताप से रोशन दिखाई दे रहा था। वेलकम एरा। अयान की आवाज़ पर एरा, जो रेनबो वाली वॉल देखने में गुम थी, चौंकती पलटी, जहाँ अयान ग्रे चेक पैंट के ऊपर ब्लू हाईनेक के साथ ग्रे मफलर गले में डाले मुस्कुराते हुए एरा को ही देख रहा था, जिससे गाल पर पड़ा डिम्पल नुमाया हुआ। एरा ने एक नज़र अयान को देखा और नज़रों को झुका लिया। बैठो। एरा की झुकी नज़रों को देखते हुए अयान ने कहा, जिससे एरा हेड चेयर के सामने बैठ गई। तो अयान हेड चेयर पर बैठता ठोड़ी को हथेली पर रखे इन हमाक से एरा को देखने लगा। एरा, जो ब्लैक कलर की फ़्रॉक में सर पर शॉल लिए बिना मेकअप के सर उठाए मगर नज़रों को झुकाए बैठी हुई थी। 2 माह पहले का वाक़या अयान के दिमाग में आया, जब एरा के साथ अयान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट करने को कैफ़े में बुलाया था, जहाँ एरा के माथे पर पट्टी, और यही रूप अयान को मतवज्जा न कर सका था। मगर आज ये रूप अयान को घायल कर रहा था। प्लीज़, मध्यम आवाज़ में अयान मुस्कुरा दिया। कम इन। नॉक होने पर अयान ने कहा, तब मारिया मुस्कुराती हुई आई। अंदर आती एरा के सामने टेबल पर एक डिश रख गई। वेलकम मैम, एंड एंजॉय द मील। मारिया की आवाज़ पर एरा ने नज़रें उठाकर गोल्डन बालों का जूड़ा किए, ब्लैक स्कर्ट के ऊपर ग्रीन टॉप पहने मुस्कुराती स्कॉटिश नकूश वाली मारिया को देखा, जो मुस्कुराती हुई एरा को ही देख रही थी। थैंक्स, एरा ने कहा। तब मारिया ने एक डिश अयान के आगे रखी और दोनों को विश करती बाहर चली गई। एरा, स्टार्ट योर मील। सूप का चम्मच लेते हुए अयान बोला। तब एरा ने खामोशी से सूप पिया। गुड गर्ल, अयान ने कहा, जबकि एरा ने अपनी तवज्जो खाने पर रखी। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मुझे यूनिवर्सिटी से यहाँ भेजा गया। बताएं क्या करना है मुझे सर। अयान के ऑफिस आती एरा ने पूछा। सुकून, कहता अयान अपनी चेयर पर बैठ गया। मैं समझी नहीं सर। एरा ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं मिसेस, आप वहाँ बैठ जाएं, रात का डिनर जेनी और जेम्स के साथ है हमारा। अयान ने कहकर लैपटॉप ऑन किया। तब टेबल के पास आती एरा बोली, पर मुझे इस कंपनी में काम के लिए भेजा गया और आप मुझे बैठने का कह रहे हो। तो तुम्हें काम करना है। एरा को देखते हुए अयान ने पूछा। जाहिर सी बात है। ओके, तुम्हारे राइट साइड पर एक डोर है, खोलो उसे। अयान के कहने पर एरा ने राइट साइड पर बने कमरे का दरवाजे को खोला, जो एक खुला और कुशादा कमरा था, जिसके चारों तरफ की रैक में मलबूसात लटकाए गए थे, जो अपनी कीमत दूर से ही बता रहे थे। साइड पर लेडीज़ हैंडबैग, ज्वेलरी और शूज़ कलेक्शन रखी गई थी। एरा ने पलट कर अयान को देखा, जो पेपर पर नज़र रखे हुए मसरूफ़ था। आज शाम के लिए इनमें से कोई ड्रेस अपनी पसंद का चुन लो। इससे पहले एरा कुछ बोलती अयान बोल उठा। जाओ, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। आज की शाम जेनी और जेम्स के नाम, जबकि रात एरा पूछना तो नहीं चाहती थी, मगर बोल उठी। तब पेपर से तवज्जो हटाते अयान ने एरा की तरफ देखा, फिर बोला, लहजे में आँच से थी, और रात मेरे नाम। उस आँच देते लहजे से एरा के गाल दहक उठे, जिसको अयान ने भी देखा। जाओ, अयान के कहने की देर थी। एरा छपाक से कमरे में गुम हुई। एरा की फुर्ती पर अयान मुस्कुरा दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जुबारिया,
ہاف ڈے کر کے عباد جب گھر آیا تو زباریہ کو ٹھنڈی زمین پر بیٹھا دیکھ کر پکارا۔ ٹیبل پر ناشتہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا جبکہ زباریہ فائل کھولے گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو یہاں سے۔ عباد نے زباریہ کو پکڑ کر کھڑا کیا تو زباریہ لڑکھڑا گئی، جس کو عباد نے فوراً سے سنبھالا اور پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ کچن سے پانی کا گلاس لا کر زباریہ کے پاس بیٹھتا اپنا حصار بناتا گلاس زباریہ کے منہ کے پاس کیا۔ پانی پیو زوبی، مدھم آواز میں عباد نے کہا، جس پر زباریہ نے 2 گھونٹ پی کر گلاس پیچھے کیا۔ وہاں کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے عباد نے پوچھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میری ماں، کہتے زباریہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جس پر عباد نے آگے ہوتے زباریہ کو خود سے لگایا۔ عباد کا حصار ملتے ہی زباریہ اپنا دل ہلکا کرنے لگی۔ عباد نے بھی زباریہ کو رونے دیا، شاید یہ رونا ان کی آنے والی زندگی میں آسانی دے۔ ٹھیک ہو اب؟ اپنا دل ہلکا کر کے زباریہ کو جب احساس ہوا کہ وہ عباد کے سینے سے لگی ہوئی تھی تو فوراً سے عباد سے الگ ہوئی۔ جی، جھٹک کر زباریہ بولی، جس کو عباد نے بھی محسوس کیا اور پھر اس جھٹک کو ختم کرنے کو ہلکے انداز میں کہنے لگا۔ سوچا تھا بھوکا پیاسا گیا ہوں، آج گھر جلدی جاتا ہوں تو بیوی نے جو پکوان پکائے ہوں گے، مگر یہاں تو I'm sorry، میں ابھی بناتی ہوں، کہہ کر زباریہ عباد کے پاس سے اٹھتی بولی۔ تب عباد نے زباریہ کو بازو سے پکڑا، جس سے زباریہ سنبھالنے نہ پائی اور سیدھا عباد کی گود میں گری، جس کو عباد نے فوراً سے تھاما۔ ریلیکس، کوئی جلدی نہیں ہے، عباد نے اپنی گود میں بیٹھی زباریہ سے کہا، جو عباد کے حصار میں چھوئی موئی بن گئی تھی۔ جاؤ اب کھانا ٹیبل پر لگاؤ، میں مما کو دیکھ لوں، عباد نے کہا، مگر زباریہ کو اپنے حصار سے آزاد نہ کیا۔ جانے دے مجھے، جھٹک کر زباریہ بولی، جس کو عباد نے انسنا کر دیا۔ عباد، زباریہ نے پکارا۔ جی، تابعداری سے عباد نے زباریہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس سے دونوں کے چہرے پاس ہوئے۔ زباریہ نے اپنا سر جھکا لیا، جس پر ہولے سے عباد مسکرا دیا۔ میں سن رہا ہوں زوبی، بولو۔ جانے دیں۔ کس کو؟ مجھے۔ کیوں؟ کھانا بنانا مجھے، وہ دوپہر۔ تو مجھے چھوڑ دیں۔ پکڑا کب تھا تمہیں؟ پلیز۔ اوکے۔ عباد کو زباریہ پر ترس آ ہی گیا، تبھی بنا زباریہ کو چھوڑے اسے بازو میں بھرے کچن میں لے آیا۔ زباریہ نے گرنے کے ڈر سے عباد کو کالر سے پکڑ لیا اور اسے دیکھنے لگی، جو سب جان کر بھی زباریہ پر مہربان تھا۔ زباریہ کو کچن کاؤنٹر پر احتیاط سے بٹھا کر عباد زباریہ کی طرف جھکا، جس پر گھبراتی زباریہ چہرہ موڑ۔ تب عباد نے زباریہ کے پیچھے پڑے ڈبے سے بسکٹ لیا اور بنا کچھ کہے مسکرا کر چلا گیا، جبکہ زباریہ سر جھکائے مسکرا دی، جو کل سے زباریہ کی لبوں سے جدا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ایان ڈنر پر جانے کو تیار تھا، مگر ایرا تھی کہ پچھلے 3 گھنٹوں سے کمرے سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ایان ڈنر پر جانے کو تیار تھا، مگر ایرا تھی کہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اس کمرے سے باہر ہی نہ نکلی تھی۔ ایرا، دیر ہو رہی ہے ہمیں، جلدی کرو، دروازے کے پاس رکتے ایان نے کہا۔ آتی ہوں، نروس سی ایرا کی آواز آئی۔ پچھلے 5 منٹ سے یہی سن رہا ہوں میں، جھنجھلاتی آواز میں ایان نے کہا۔ جی، ایرا کی آواز سن کر ایان نے جلد سے سیٹ کیے گئے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ایان کا ارادہ آج ڈنر کے بعد ایرا کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کو ختم کر کے اس شادی شدہ زندگی کو تمام عمر نبھانے کا وعدہ کرنے کا تھا۔ ایرا جو بھی اب ایان کی ہے، وہ سب بتانا چاہتا تھا ایرا کو کہ کب کیسے وہ اس میں بسنے لگی کہ جینا اب دشوار ہو رہا تھا۔ ایان کا اس کا بنے بنا وہ سب باتیں کرنے کو چاہتا تھا، اپنا دل کھول کے رکھ دینا چاہتا تھا ایرا کے آگے۔ بے چینی سے ایرا کا انتظار کرتے ہوئے ایان بولا، کم فاسٹ متوا۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا تو ایان نے پلٹ کر باہر آتی ایرا کو دیکھا تو نظریں اس پر جم سی گئی، کیونکہ ایرا اورنج لانگ میکسی میں تھی، جس پہ وائٹ اور اسکائی بلو کلر کا ملٹی شیڈ میں بیل ورک ہوا تھا، جس کا نیک گول گلا نیچے کمر تک فٹنگ میں تھا، پھر نیچے کو یہ پاؤں تک آتا گھیردار فراک میں ڈھل رہا تھا۔ لائٹ میک اپ کی ایرا نے سر پر بلو کلر کا حجاب لیا ہوا تھا، جس سے ایرا کی خمدار پلکیں نمایاں ہوئیں۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے بنا کسی جیولری کے ایرا سر کو اٹھائے مگر نظروں کو جھکائے ایان کے سامنے اس کے 14 شانیں چت کر گئی تھیں۔ چلیں، آفس میں چھائی خاموشی کو ایرا کی آواز نے توڑا، جس سے ایان ہوش میں آتا ایرا کی طرف آیا۔ جانتی ہو، جب میں نے یہ ڈریس ڈیزائن کیا تھا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کون پہنے گا، مگر خواہش تھی کہ کوئی اپنا، بہت اپنا اس کو پہنے۔ آج تم نے یہ ڈریس پہن کر بتا دیا کہ تم کون ہو۔ تھینک یو ایرا، مدھم مگر دل فریب لہجے میں ایان نے کہتے ساتھ ایرا کا ہاتھ پکڑے چوما۔ ایرا ایان کے لہجے پر خود میں سمٹ گئی۔ چلیں، ایان کے خود پر گہری ہوتی نظروں سے گھبراتی ایرا نے مدھم آواز میں کہا۔ چلو، ایرا جسے انداز میں کہتا ایان ایرا کو لیے آفس سے باہر آیا۔ میری بات سنیں، ایرا کے کہنے پر ایان جو آگے چل رہا تھا فوراً سے پلٹتا ایرا کے پاس ہوا۔ ایرا ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ سنائیں، ایرا کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے ایان نے کہا۔ مجھے کندھے پر رکھنے کے لیے شال چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس کی بیگ، میرا مطلب، ایرا کہہ کر چپ ہوئی، جبکہ ایان سمجھتا مسکرا گیا، پھر سوچتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک لگ رہی ہو تم۔ وہ نہیں، چلو دیر ہو رہی ہے، کہتے ساتھ ہی ایان ایرا کو لیے چل پڑا۔
ایرا چپ ہوئی. اس امتحان میں کامیابی پر دعا مانگنے لگی جو ایان اس کو ڈال گیا تھا، کیونکہ ایرا نے چاہے حجاب کر لیا تھا مگر دوسرا دوپٹہ نہ ملنے پر ایرا خود کو کمر سے کور نہ کر سکی. بال کھلے چھوڑتی تبھی مسئلہ تھا، اور اب حجاب کر کے بھی جو کمر تک برہنہ تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. تو کیا پلاننگ کی تم نے؟ نائٹ گاؤن پہنے سگار پیتے ہوئے ابے کمہار نے بلیک نائٹی میں ٹانگوں کو لوشن لگاتی اسرا جمال سے پوچھا، جو مرر سے ابے کمہار کو دیکھتی مسکرا دی. مسٹر کمہار، پلاننگ کر لی ہے، آج رات سے عمل بھی شروع ہو جائے گا. بس مجھے آپ کے 2 بندے چاہیے جو میرا کام کر سکیں. کیسا کام؟ سگار کو منہ سے نکلتے ہوئے ابے کمہار نے پوچھا. آگ لگانی ہے. لوشن کو رکھ کر اپنی نائٹی ٹھیک کرتی اسرا بولی، جس پر ابے کمہار حیران ہوتے پوچھ بیٹھا. کس کو؟ ایان کے ویئر ہاؤس ابراہیم میں، آرام دہ لہجے میں اسرا نے کہا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آگ ادھر لگے گی تو ایان چلے گا، جس پر وہ پریشان رہے گا، اس کی توجہ ایرا سے ہٹے گی، تب میں اپنی دوسری چال چلوں گی. سکون سے کہتی اسرا نے اپنی نائٹی کا پر اتارا. اسرا کی بات پر ابے نے سر ہلایا. اور دوسری چال کون سی ہوگی تمہاری؟ بیڈ پر اسرا کے برابر آتے ابے کمہار نے پوچھا. دوسری چال یہ کہ جب میں نے ایان جوائن کیا تھا وہاں جویا نامی کرسچن لڑکی تھی. اس نے ایان سے محبت کا دعویٰ کیا تھا مگر ایان نے رد کر دیا تھا. سنا ہے اس نے مارکیٹ میں اپنا برانڈ لانچ کیا جو کہ خسارے میں جا رہا ہے. اب جویا کی کمپنی کے شیئرز خریدے گئے اور اس سے رابطہ کر کے جویا کے ذریعے ایرا کو اس کی کمپنی میں لاؤ گے، جہاں پر وہ آپ کے سامنے ہوگی. چونکہ ایان کا ویئر ہاؤس تو جل چکا ہوگا، ایان کی توجہ ایرا پر نہیں ہوگی، اور اسی عرصے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا. ساری بات کہہ کر اسرا نے ابے کمہار کو دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھا. کیا سوچ رہے ہو آپ؟ اسرا کے پوچھنے پر ابے کمہار نے چونک کر اسرا کو دیکھا، پھر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا. دیوتاؤں کی کتاب میں لکھا ہے عورت فتنہ، ذلیل اور کمتر ہوتی ہے. اس کو سر کی چادر کی بجائے پاؤں میں جوتی کی طرح رکھا جائے. آج اس کا زندہ مثال دیکھ لیے. اچھا، وہ کون؟ وہ زندہ مثال؟ ابے کمہار کی طرف جھکتی اسرا نے پوچھا. رہا سہا فاصلہ جو تھا وہ ابے کمہار نے خود ختم کر دیا تھا. تم؟ ابے کمہار کی بات پر اسرا اونچا ہنستی، جس پر ابے کمہار اسرا کی طرف جھکا مگر اسرا پیچھے کو ہوتی مسکرا کر پھر بولی. سوالیہ نظروں سے ابے کمہار کو دیکھا پھر بولی. تب اسرا کہنے لگی، مسٹر کمہار آپ جائیں اور بندوں کو کام کا کہیے پھر آنا. اوکے، ابھی آیا، کہتا ابے کمہار چلا گیا. 10 منٹ بعد مسکراتے ہوئے ابے کمہار اندر آیا. تب اسرا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی کہ آج رات ہی ویئر ہاؤس چلے گا. پھر اپنی باہیں پھیلاتی ابے کو پاس آنے کا اشارہ کر گئی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.